آپس میں کچھ انبن ہو گئی، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر کو کچھ کہہ دیا تو سیدنا عمر ناراض ہو گئے۔ اب سیدنا ابوبکر صدیق ان کو راضی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، سیدنا عمر راضی نہیں ہو رہے، چلے گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑا غم لگا کہ میں نے تو عمر کو کچھ کہہ دیا ہے، بڑے پشیمان ہوئے ان جملوں پہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر چلے گئے تھے، آپ نے بھی جب بعد میں دیکھا کہ جی زیادتی ہوگی جی، آپ بھی سیدنا ابوبکر کے دربار میں آگے، گھر کی طرف آگے۔ ادھر سیدنا ابوبکر صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں جا چکے تھے، دربار میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر ابن خطاب اور میرے درمیان میں کچھ تلخ جملوں کا تبادلہ ہو گیا، تو میں نے کچھ زیادتی کر دی، یعنی ان کی شان میں کمی کر دی، انہیں کچھ باتیں میں نے سنا دی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ واقعہ بتایا تو پھر فرمایا کہ میں نے ان سے راضی ہونے کا بھی گزارش کی کہ مجھ سے راضی ہو، جو معاف کر دیں، لیکن وہ مجھے معاف نہیں کر رہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ آپ کو معاف کرے گا، اللہ آپ کو معاف کرے گا، پریشان نہ ہو، تسلی دے رہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ اتنے میں سیدنا عمر بھی داخل ہوئے، سلام کر دیا دربار میں۔ سیدنا عمر داخل ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر کی جانب جب دیکھا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ کو ناگواری گزری۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق مزاج شناس تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، فوراً دو زانوؤں کے سامنے بیٹھے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جانب سے زیادتی ہوئی ہے، اللہ کی قسم میری جانب سے زیادتی ہوئی ہے، میری جانب سے غلطی ہوئی، حضرت عمر کا قصور نہیں تھا، ان کا قصور نہیں، میری طرف سے زیادتی ہوئی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قبول کر رہے ہیں کہ بھئی زیادتی میری طرف سے ہوئی ہے، اس لیے آپ سیدنا عمر پر غصہ نہ فرمانا، سفارش کر رہے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا میرے دوست کو چھوڑ دو، میرے صاحب کو، اسے کیوں ستاتے ہو؟ جب میں نے دین تم لوگوں کو پیش کیا تھا تو تم سب نے مجھے جھٹلایا تھا، مجھے جھوٹا کہا تھا۔ اس وقت جس نے مجھے سچا کہا، میرا سہارا بنا، جان مال مجھ پر جس نے قربان کی، وہ ابوبکر صدیق تھا، وہ میرا دوست تھا۔ آج میرے اس دوست کو تم ستا رہے ہو، میرے دوست کو مجھ سے جدا کر رہے ہو۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے، نبی علیہ السلام کی محفل ہے، اور دوسری طرف سیدنا عمر ابن خطاب ہیں، اور سیدنا ابوبکر اقرار کر رہے ہیں زیادتی میری طرف سے ہوئی ہے۔ اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس پر برہم ہے؟ بولے نا کس پہ برہم ہے؟ سیدنا عمر ابن خطاب پہ۔ کس پہ برہم ہے؟ سیدنا عمر ابن خطاب پہ برہم ہے کہ میرے دوست کو کیوں ستا رہے ہو، میرے دوست پر کیوں، اس کو کیوں پریشانی میں مبتلا کر رہے ہو۔ اور پھر راوی کہتے ہیں اس کے بعد، اس واقعے کے بعد جب نبی علیہ السلام سیدنا عمر پر برہم ہوئے کہ میرے دوست کو نہیں ستانا، اس کے بعد سے تا وفات کبھی کسی نے سیدنا ابوبکر کو نہیں ستایا، سب نے سیدنا ابوبکر کی عظمت کی اور آپ کی عزت کی، کسی نے آپ کو پریشان نہ ہونے دیا۔ اب یہ دیکھیں واقعہ، سیدنا عمر کی ذات ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور اللہ نے جو رتبہ بھی دیا، اللہ کے نبی نے بھی جو عہدہ بتایا کہ ابو بکر ہیں پھر اس کے بعد عمر ہیں، خلافت بھی پہلے ابو بکر کی پھر عمر کی، دونوں ہم اثر ہیں، رتبہ پہلے ابو بکر کا پھر عمر کا، تو بعد والے رتبہ والے سیدنا عمر ہیں جن کے لیے دعا مانگی کہ اللہ اس کے ذریعے اسلام کو عزت بخش۔ اس شخص پر اتنا برہم ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا ابو بکر کے مقابلے میں، سیدنا ابو بکر کے دفاع میں سیدنا عمر پر برہم ہو رہے ہیں۔ کس شخص پر؟ جو ان کے بعد خلافت کے حقدار تھے، ان پر نبی علیہ السلام غصہ کا اظہار فرما رہے کہ میرے دوست کو کیوں ستا رہے ہو۔ تو آج یہ منہ اور مسور کی دال، آج اس 14ویں صدی کا کوئی پھٹکارا وہ اٹھ کے سیدنا ابو بکر کی شان میں گستاخی کرے، وہ اللہ کے نبی کو ایذا نہیں پہنچا رہا۔ بولیں آج اگر کوئی اٹھ کر نبی علیہ السلام کے دوست سیدنا ابو بکر صدیق رفیق غار کو کوئی پریشان کر رہا ہے، ان کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ایذا نہیں پہنچا رہا؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب یہ معاملہ پیش کیا جائے گا میدان حشر میں، پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا فیصلہ کریں گے؟ جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے باوجود ان کی غلطی نہیں تھی ان پر برہم ہوئے، تو آج یہ کیسے لوگ ہیں جو اٹھ کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، بے ادبیاں کر رہے ہیں؟ خیر اللہ رب العزت انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ انہیں